السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا، آپ چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ سبسکرائب کریں جی، لائک کریں، کامنٹ ضرور کریں۔ اور جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے آپ نے اس کے اوپر اپنی رائے ضرور دینی ہے کہ آپ میری رائے سے متفق ہیں یا کہ نہیں۔ لیکن اگر میں جو بات کروں گا اس کو آپ پورا سنیں گے اور غور سے اس کے اوپر توجہ دیں گے تو اور اپنی رائے بنائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ بات کتنی گہری ہے۔ کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، ایک طویل پریس کانفرنس، اس میں انہوں نے اپنے بارے میں بتایا کہ فوج کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے، ریاست پاکستان کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے، اور حکومت پاکستان کہاں پہ یعنی کہ مل کے کام کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے پی ٹی آئی کے بارے میں افغان رجیم اور انڈین جو ایک کہہ لیں اس کو حکومت تو نہیں کہنا چاہیے، ایک دہشت گرد گروپ ہی ہے جو کہ اکٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر یا حکومت کہہ لیں، انڈین حکومت کے اوپر، ریاست نہیں بلکہ حکومت کے اوپر جو ہے انہوں نے جو بات کی اس کے اوپر ہم تفصیل سے جو ہے بہت سارے بلاگرز بات کر چکے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک سوال ایسا ہے کہ جس کے اوپر بہت ساروں نے بات تو کی، شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں بھی بات کی، لیکن بات کو کھول کے نہیں کیا۔ ہم اس وقت میں جو مل کر ہے اس بات کو کھولیں گے، وہ ہے آسمہ شیرازی کا سوال کہ جو عمران خان نے جب یہ سٹیپ لیا تھا، جو دہشت گردوں کو پاکستان کے اندر دوبارہ سے ویلکم کیا اور ان کو پورے طریقے سے فیسلٹیٹ کیا، یعنی کہ وہ تمام کام جو کیا ہوا تھا اس کا بیڑا گرک کیا۔ اگر آپ عمران خان کو سزا دیتے ہیں، جنرل فیض کو سزا دیتے ہیں، اس کے اندر آپ کے اور جنرل فیض کے بارے میں تنازعات کی بھی بات آتی ہے، لیکن اگر آپ باقیوں کو سپیئر کرتے ہیں جن میں صرف نام لیا جاتا ہے جنرل باجوہ کا، جبکہ یہ پورا گروپ تھا جنہوں نے جن کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے اربوں کمائے ہیں، یہ صرف اور صرف پیسے کے خاطر انہوں نے پاکستان کے انٹرسٹ کو بیچا۔ اور برے الفاظ بھی میں استعمال کرتا ہوں، وہ میرے بلاگز میں موجود ہے، مجھے اس پہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں اب سوال کے اوپر آ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کیوں کہا، پیچھے راز کیا۔ دیکھیں، آسمہ شیرازی جو ان چند خواتین میں سے ہیں جن کی میں بہت زیادہ بہنوں کی طرح عزت کرتا ہوں، میری کوئی ان سے ملاقات نہیں ہے، میں ان کے ولاگ سنتا ہوں، میں ان کے پروگرامز دیکھتا ہوں، وہ کلیئر ہیں۔ بہت ساری جگہ پہ غلط ہوتی ہیں، میری اپنی رائے ہوتی ہے کہ نہیں یہ اس وقت میں بات غلط کر رہی ہیں۔ اگر کسی صحافی کا نام چھپا رہی ہیں تو یہ صحافتی بددیانتی ہے، ان کا نام لیں اور بتائیں کہ یہ اس ٹائم میں بولا نہیں بولا، یہ اختلاف آ جاتا ہے۔ لیکن میں اس سوال پہ آتا ہوں۔ دیکھیں، پاکستان کے اندر یہ جو سب سے بڑا باجوہ ڈاکٹرائن کے تھرو ایک پینیٹریٹ کیا گیا ایک زہر، جس کو ہم باجوہ ڈاکٹرائن کہتے ہیں، اور باجوہ ڈاکٹرائن ہم اس کو اس معنی میں دیتے ہیں کہ آئین کی، قانون کی کوئی حیثیت نہیں، اب میری ڈاکٹرائن چلے گی، یہ تھی باجوہ ڈاکٹرائن۔ اور اس کے اندر انہوں نے دو کام کیے بڑے، اور ایک ہی اینگل سے کیے اور مکس کر کے کیے۔ یہ شیطان ابلیس کا ایک بہت بڑا وار ہوتا ہے جو کہ دور حاضر کے حساب سے ہے، اور یہ وار جو ہے انہوں نے لندن میں بھی کامیابی کے ساتھ چلا، پورے یورپ کے بہت بڑے بڑے ممالک ہیں ان میں چلا، اور امریکہ میں چلا۔ یعنی کہ دماغوں کو پلٹ دیا جاتا ہے، لوگوں کو سوچنے سے سوچوں کو مفلوج کر دیا جاتا ہے اور اپنے مطابق فیصلے لیے جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ چیز جس کے بارے میں بہت امریکہ میں بھی شور مچا کہ رشینز کی انفلوئنس ہوا ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، اور ٹرمپ سرکار نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ ٹرمپ اس وقت میں جو کچھ کر رہا ہے میں اس کے اوپر نہیں بات کر رہا، پہلے جو کر رہا تھا اس کے اوپر بات نہیں کر رہا، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ دماغوں کو کیسے قابو کیا جاتا ہے اور اس وقت میں کیا مسئلہ ہے۔ دیکھیں، اس ڈاکٹرائن نے سب سے بڑا ظلم جو ہے نا پاکستان کی ریاست کے اوپر، یعنی کہ پاکستان کی عوام کے اوپر، وہ یہ کیا کہ ان کے دماغوں کو الجھا دیا۔ ان کو یہ بتایا کہ ایک نجات دہندہ جو کہ نعوذ باللہ عمران خان کے بارے میں بتایا نبی ہے، ٹھیک ہے، نبی ہوتا ہے، سوری، نبی ہوتا ہے جو نجات دہندہ ہوتا ہے، یا رسول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پیغمبر ہوتا ہے جو نجات دہندہ ہوتا ہے، اور ایک ایسے شخص کو بتایا جو کہ انتہا درجے کا بددیانت، جھوٹا اور عیاش شخص ہے، تو اس کو مفلوج کر کے جو ہے نا دماغوں کو، اور وہ لے کر آئے۔ اس کے لیے انہوں نے اس سے بڑا ظلم جو کیا وہ یہ کیا کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر
جو پاکستان کی خدمت کرنے والے بہترین لوگ تھے ان میں ٹاپ نمبر 1 آ جاتے ہیں میاں محمد نواز شریف، اور اس کے بعد اتنے ان سب کو مولانا فضل الرحمان ہو گئے، اے این پی کے بڑے بڑے لیڈرز ہو گئے، اور یہ سارے جو ان سے تھے ان سب کو جس طریقے سے ٹھکانے لگا سکتے تھے لگایا، کسی کو گولی سے، کسی کو یہ کہہ کے کہ یہ انڈیا کا یار ہے، غدار ہے، غدار ہے، یہ باجوہ ڈاکٹرائن کا نعرہ تھا، ٹھیک ہے۔ اس ملک کے محب وطنوں کو بتایا کہ یہ اس ملک کے دشمن ہے، اور نجات دہندہ وہ یہ شخص ہے جس کے اگینسٹ آج اس وقت میں جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہماری پاکستان کی فوج ہماری سامنے کھڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ حالانکہ میں اس پہ اختلاف کرتا ہوں کہ یہ بھی صحافتی بددیانتی ہے کہ وہ کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ ہمارا نہیں ہے تعلق، لیکن ان کو جوڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ منیب فاروق جیسے چمچے جو ان سے ہیں نا، وہ بھی بتاتے ہیں کہ جو چلے گا اللہ اگر کچھ بدل دے ورنہ تو ریاست پاکستان ہے چھوٹا، یعنی کہ خدا وہ یہی ہے جس کا عمل درآمد ہے۔ نعوذ باللہ یہ شرک ہے جو یہ منیب فاروق صاحب بتاتے ہیں، نعوذ باللہ، اس بات کو سمجھیں۔ اب وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو نظام ہے وہ اس طریقے سے چلتا ہے کہ منیب فاروق صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، ان جیسے بہت سارے لوگ ہو گئے، طلعت حسین شاہ صاحب کی، جن کی ایمانداری پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کی صحافتی احمق پن پہ شک نہیں ہے بلکہ یقین ہے کہ ان کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ صورتحال ہے کیا، ہماری حیثیت اللہ تعالیٰ نے کیا بنائی ہے۔ اگر ہم اس قسم کی چمچہ گیری نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے ہمارے 1 لاکھ سے فالوور کم ہو کے 50,000 پہ آ جائیں، لیکن ان کو صبر نہیں ہے، انہوں نے ایسے بھنڈ مارنے ہوتے ہیں، چمچہ گیریاں کرنی ہوتی ہیں کہ پھر وہ جو ہے نا بدیانتی میں آ جاتے ہیں۔ اب بتاتا ہوں کہ وہ جو سوال ہے نا انہوں نے بڑی آرٹسٹک انداز میں کیا، اس میں سب کا پردہ رکھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک اتنے بڑے مجرم کو جو اس قوم کی سوچ ہی تبدیل کر کے رکھ دے کہ وہ آج پاگل ہوئے ہیں کہ نجات دہندہ، ہمیں نجات دلانے والا، وہ شیطان صفت شخص جو سب کے سامنے سب گناہ کرتا ہے، کچھ کام نہیں کرتا اور اس ملک کی جڑوں میں تیل دیتا ہے، اور وہ آخر میں ببلیاں مار رہے ہوتے ہیں کہ بس ابھی ڈیفالٹ ہوا اور پھر ڈی نیوکلیئر ہوا۔ یہ بات میں کہہ رہا ہوں، لیکن پیچھے اطلاعات تھیں کہ ڈیفالٹ کیوں کرنا ضروری ہے۔ ڈیفالٹ کر کے یہ کہنا نا جی ٹھیک ہے ہم سرنڈر کرتے ہیں، آپ ہماری حفاظت کے ضامن بنیں اور ہمیں ریسکیو کریں، اور ہم جو ہے نا یہ ہمارے بجٹ چلائیں، ہم اپنے نیوکلیئرز آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے دنیا میں کتنی مثالیں، یوکرائن ہمارے پاس تازہ ترین مثال ہے، اس نے اپنے نیوکلیئر سرنڈر کی ہیں، دیکھیں آج کیا حال ہو رہا ہے۔ یورپ ہے اس کے ساتھ، امریکہ ہے اس کے ساتھ، کیا اس بات کا احترام روس نے کیا؟ کسی نے بھی نہیں کیا۔ فوج اور یہ نیوکلیئر ایسٹس اتنے زیادہ ضروری ہیں۔ اب ان کو سزا نہ ملے کیونکہ ہمارا چیف تھا، نعوذ باللہ، فرشتوں کو بھی سے بھی اوپر جو ہوتا ہے نا وہ آرمی چیف ہوتا ہے۔ جب یہ سوچ اور اتنی صفاقی کے ساتھ یہ بیان کیا جائے کہ نہیں جی وہ تو اس وقت میں قوم کا باپ ہی اس نے نیا بنا دیا تھا، وہ تو اتنا طاقتور تھا، طاقتور نہیں تھا، یہ تماشے تھے، اس وقت میں بھی لوگ گالیاں دے رہے تھے۔ آپ اس وقت میں جو ان کی گالیوں کو جو نا پروٹیکٹ کر رہے ہیں، یہ ہے وہ جڑ بنیاد جس کے اوپر جو نا پورا یہ نظام خطرے کے اندر ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ نجات دہندہ اور ملک کے محب وطن لوگوں کو جو دوبارہ سے کاٹی چھانٹی ہوگی اور درست سمت میں آئیں گے، صرف ایک صورت میں آئیں گے، جو سوال کی روح تھی کہ جب آپ جنرل باجوہ کو اور اس کی پوری ٹیم کو جس نے مالی فائدہ حاصل کیا سب کو سزائیں دیں گے نا، کہیں گے کہ نہیں، ایک کے بعد ایک آتا چلا جائے گا۔ اگر میں خود بھی اس چکی میں پیسوں گا، جیسے کہ گلوٹائن کو بنانے والا بھی گلوٹائن کی یعنی کہ اس سر کاٹنے والی مشین کی زد میں آیا، اس طرح کا احتساب نہیں ہوگا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر آپ اپنی نسلوں کو یہ نہیں کہہ سکتے نہیں جی آرمی کے جرنیل ایک طرف اور باقی سویلین ایک طرف، اور جن کے ساتھ زیادتی ان کے ساتھ مزید ہوتی رہے، وہ بیچارے ہماری جنگ بھی لڑیں، یعنی کہ جب ہم بیان دینے آئیں گے ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ ہماری انا ہے، ہم سے کچھ سوال کرے پوچھے، حالانکہ مل کر چل رہے ہیں، لیکن بہت ساری جگہوں پہ آرمی اسٹیبلشمنٹ کو حکومت چھیڑتی نہیں ہے، وہ کہتی ہے یہاں سے ناراضگی شروع نہ ہو جائے، اس ٹائم میں ہم نے پاکستان کو ریسکیو کرنا۔ تو جو پاکستان کے عوام کے دماغ کھلیں گے نا، اسی صورت میں کھلیں گے کہ جب جنرل باجوہ ڈاکٹرائن کی ٹیم کو سزائیں ملنا شروع ہوں گی کہ ان لوگوں نے ان عوام کو گمراہ کیا، اور وہ آج سمجھتے ہیں کہ یہ اصل میں یہ اپنا نجات دہندہ۔
عمران خان جس کو بند کیا ہوا ہے، یہ صحبتیں کاٹ رہا ہے، اور پھر وہ مثالیں دیتے ہیں کہ فلانے نبی کو اتنی اذیت، فلانے نبی کو اتنی عزت، فلانے نبی کو اتنی عزت، اور اس کو یہاں پہ یہ سب کچھ مل رہا ہے۔ اور جو محب وطن ہیں وہ اس وقت میں محنت کر رہے ہیں، پاکستان کو نکال رہے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ بددیانت ہیں، چور ہیں۔ اگر جو چیز 100 روپے کی تھی عمران خان کے دور میں، وہ 400 روپے کی ہو گئی، اگر عمران خان آج ہوتا تو وہ 25 روپے کی ہوتی۔ حالانکہ دیکھو جو اس وقت کی حکومت ہے وہ عمران خان کی 400 کی ہوئی جو چیز ہے اس کو 200 روپے پر لے کر آئے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں نہیں یہ 100 روپے والی تھی، یہ 200 کی کر دی انہوں نے، 400 والا تو ہم بھول گئے، ہم نے تو وہ یاد ہی نہیں رکھنا، وہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس حد تک لوگوں کے دماغوں کو مفلوج کیا ہوا اس ڈاکٹرائن نے۔ تو سوال کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک طریقے سے آسمان شیرازی نے پوچھا تھا، اس کا میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں، اس کا ایک رخ بتا رہا ہوں، حالانکہ اس کے اور بہت سارے رخ ہیں۔ تو جب تک یہ اپنے کپڑے جو ہے نا خود مشین میں نہیں ڈالیں گے، اپنے آپ کو نہیں دھوئیں گے، اپنے جو کالے کرتوت ہیں ان پہ پردے ڈال کے رکھیں گے، تو وہ گند جو انسان اندر سڑتا رہے گا اور بڑھے گا۔ جیسے ہی فصل پکے گی، پاکستان کی اکانومی کی صورتحال بہتر ہوگی، تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کسی بھی چیز کو الٹ پلٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں ایک گروپ آ جاتا ہے کہ آؤ جی واردات ڈالتے ہیں اور نام لیں گے کہ یہ بددیانت ہے، اور پھر ہم سب ارب پتی ہو جائیں گے۔ کون سا جنرل باجوہ کا کچھ بگڑا اور اس کی ٹیم کا، وہ دیکھو ارب پتی، وہ دیکھو کھرب پتی، وہ دیکھو جناب کہاں پہ پلازے بنا کے بیٹھا ہوا ہے، ہم کیوں نہیں؟ ہم اسی طرح سے ریٹائر ہو کے چلے جائیں، یہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور ہاں اگر وہ کیا کہتے ہیں نشان عبرت بنے ہوئے ہوں گے تو یہی لوگ بتا رہے ہوں گے وہ چھپ کے وہاں پہ بیٹھا، اس کو بھی گھسیٹ کے لاؤ، اس کو بھی گھسیٹ کے لاؤ، ٹھیک ہے۔ یہ ہے ایک قدرتی سرکل جس میں آنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جس سفاکی کے ساتھ میں نے یہ لفظ پہلے بھی بولا، آپ اپنے بددیانت چور اور اس ملک کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو پناہ دیں گے کہ صرف ہمارا آرمی چیف تھا، ہمارا چیف تھا، کسی کی ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ ہم اوپر والے سے بھی جنگ لڑیں گے، تو لڑ رہے ہیں نا، یہ اور کیا ہو رہا ہے۔ باقی جو تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے افغانستان اور انڈیا کو جواب دیا، جوتی اتار کے مارنی تھی، بالکل صحیح جواب دیا۔ ہاں بس ایک چیز پہ مجھے اعتراض ہے کہ وہ جو ایک انڈیا کے چینل کے اوپر بیٹھ کے جو یہ بتا رہا تھا کہ اس دفعہ انڈیا اور افغانستان، اس کے اندر اوے اور تو کا لفظ استعمال نہیں کرے کہ تو بھی آ، نہیں، آپ کا جو عہدہ ہے وہ اس بات کی، ہاں اس کو کہنا تھا کہ اس دفعہ تم بھی آنا یا آپ بھی آنا، آپ کا لفظ زیادہ اچھا، تم کا لفظ بھی جو ہے نا اس عہدے کے اوپر نہیں بنتا، آپ بھی آنا، پھر ٹی وی پہ بیٹھ کے نہیں کرنا، کسی نہ کسی طریقے سے آنا، یا اپنا پتہ دینا کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، میرا کچھ کر کے دکھاؤ۔ انڈیا چھوڑو، دنیا کے کسی حصے میں نہ تم بیٹھ کر پھر بتانا کہ میں یہاں پہ موجود ہوں، ہم بتائیں گے کہ ہم کہاں پہ ہیں، ٹھیک ہے۔ الفاظ کا جو چناؤ ہوتا ہے نا بہت اہم ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا، اس میں لو فلائٹ اچھی لگتی نہیں۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔